السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعمان بھائی، آپ اچھی طریقے میں جواب دیے۔ اور ایک میرا سوال ہے، جو بغیر تقلید کرتا اس کو جنت ملے گی نہیں ملے گی؟ دنیا میں جتنی بھی محنت کر رہا انسان صرف جنت کے لیے ہے بھائی، صرف جنت حاصل کرنے کے لیے، اور بغیر تقلید کرے کہ اس کو جنت ملیں گی یا نہیں ملیں گی؟ اگر جنت ملیں گی بغیر تقلید کے تو پھر اہل حدیثوں کا یہی ایک موقف ہے کہ تقلید کس لیے ضروری ہے؟ اگر بغیر تقلید کے بھی جنت مل سکتی ہے تو پھر تقلید ضروری ہے کس لیے کہتے بھائی؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے، بہترین۔ آپ نے کہا کہ بھائی غیر مقلد یعنی تقلید نہ کرنے والے کو جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ بھائی جنت بالکل ملے گی، اللہ اگر صحیح انسان جو ہے سچے نیت سے خلوص دل سے تو قرآن و حدیث پر عمل کرے تو بالکل ملے گی، چاہے وہ مقلد ہو چاہے وہ غیر مقلد ہو۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیں اصل جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہمیں اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ کیا ایک عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے۔ مثال میں حدیث سے آپ کو دلیل پیش کرتا ہوں۔ جو لوگ تقلید نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے دیکھیں دو احادیث ہیں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک حاکم مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اگر اس کے اجتہاد صحیح ہوا تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، ان دو اجر ملیں گے، اور اگر اس کا اجتہاد غلط ہوا، غلطی پر مبنی ہوا، خطا پر مبنی ہوا تو بھی اس کو ایک اجر کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ جبکہ دوسری حدیث، یہ صحیح بخاری کی، یہ ترمذی کی دوسری حدیث میں آپ کو پیش کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک مفتی بغیر علم کے، یعنی جب ایک شخص مفتی بن کر بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے تو تو عمل کرنے والے کا بھی گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ تو اس کا مطلب ان دونوں احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک عامی آدمی کسی مجتہد اجتہاد کرتا ہی اس کے لیے ہے، یعنی عامی آدمی کے لیے کرتا ہے، اجتہاد کیا جاتا ہے، جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یمن کا جو ہے نا امیر بنا کر بھیجا، اور وہاں جو ہے ان کی پیروی کی جاتی تھی، یمن والے سارے مسائل جو ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب مجتہد اجتہاد کرے گا، اگر اس نے غلط بھی اجتہاد کیا تو بھی اس کی پیروی کرنے والے کو بھی ایک اجر ملے گا، کیونکہ مجتہد اجتہاد کرتا ہی ہے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اگر غیر عالم جو ہے نا، وہ اگر کوئی غلطی کرے گا نا، اجتہاد تو وہ کر نہیں سکتا، اگر اس نے غلطی کی یا غلط مسئلہ اخذ کر لیا قرآن و حدیث سے تو اس کا گناہ اس کے سر پر ہوگا۔ تو ہم اس لیے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں اگر مقلد بن کر جینا ہے نا تو اس میں خطا کا جو ہے نا امکان کم ہے، کیونکہ مجتہد اگر غلطی بھی کر جائے تو بھی اس کو ایک اجر ملے گا، لیکن اگر مجتہد جو ہے غیر مجتہد یعنی عامی مقلد، وہ اگر خطا کر گیا تو اس کو گناہ ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تقلید زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ غیر مقلدیت یا جو ہے نا تقلید کے بغیر زندگی گزاری جائے۔ بہرحال پھر بھی اگر کوئی تقلید نہیں کرتا تو بھی ہم یہ کہ نہیں گمان رکھتے، ہم انشاءاللہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو بخشے گا، اس کی خطاؤں کو معاف کرے گا، جیسے مقلد کی خطاؤں کو اللہ پاک سے امید ہے کہ وہ معاف کر دے گا، اس طرح سے انشاءاللہ غیر مقلدوں کی بھی خطا کو انشاءاللہ اللہ پاک معاف کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جنگ یہ نہیں ہے، صرف مسئلہ یہ ہے جو میں نے آپ کو پچھلے آڈیو میں بیان کیا تھا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر میرے بھائی، آپ نے بہت بہترین بات بتائی کہ مجتہد کو اجتہاد کرنے پر احادیث نبوی ہے 2 اجر ملیں گے اگر وہ صحیح ہے، اور اگر وہ غلط ہے تو انہیں 1 اجر۔ اللہ رب العزت تمام مجتہدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو ایک سوال میرا یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور وہ صحیح ہے تو اگر اس پہ عوام عمل کرتی ہے تو الحمدللہ عوام بھی صحیح ہے، مگر ایک مجتہد اگر اجتہاد کرے اور اس میں خطا ہو تو الحمدللہ مجتہد کو تو 1 اجر مل رہا ہے، لیکن عوام کے پاس جب تک اس پر عوام کے پاس کوئی دلیل نہ پہنچی ہو تب تک عمل کرے تو ٹھیک ہے، لیکن جب عوام کے پاس اس کی دلیل آ جائے تو بھی عوام اس پر عمل کرے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ محترم جناب،
آپ صاحب آپ کا نام نہیں پتہ ہے، لیکن یہ کہ سوال اچھا کیا آپ نے کہ بھائی مجتہد کو اجر اس وقت ملے گا جب 2 اجر اس کو ملیں گے، اور خطا بھی ہو جائے تو 1 اجر ملے گا، ٹھیک ہے نا. تو جس طرح سے مجتہد کو خطا کے اوپر 2 اجر ملیں گے، عوام کو بھی ملے گا. لیکن جب خطا واضح ہو جائے مجتہد کی خطا کا جو پیروکار ہیں یا ان کے مقلدین ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ بھائی مجتہد نے یہاں خطا کی ہے واضح، اگر بالکل واضح مل جائے، دلائل ثابت ہو جائے کہ جو ہے نا یہاں پر مجتہد سے خطا ہوئی ہے، تب تو مجتہد کی پیروی لازم نہیں ہے. پھر آپ پر لازم ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کریں، یعنی اس مجتہد کی بات کو نہ مانیں، ٹھیک ہے. لیکن جب تک نہ پتہ چلے تب تک تو اس کی پیروی ہے نا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ بھائی عوام میں تو اتنی صلاحیت ہوتی نہیں ہے کہ مجتہد نے خطا کی ہے یا نہیں کی ہے. قرآن و حدیث میں اس کی مثال کہاں ملتی ہے میرے بھائی؟ عام آدمی تو نہیں پرکھ سکتا ہے نا. یہ پرکھ جو ہے یہ خود کوئی درجہ اجتہاد تک پہنچا ہو یا درجہ اجتہاد تک نہیں بھی پہنچا، کوئی جامع عالم ہو، وہی سمجھ سکتا ہے نا. ہر آئے غیرے کا تو کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات بھی علماء کرام خود ڈیفائن کریں گے، خود بتائیں گے کہ مجتہد نے کہاں غلطی کی اور کہاں نہیں. اور اس کی مثال میں نے درجنوں پچھلے آڈیوز میں دی ہے کہ امام ابو حنیفہ سے جہاں ثابت ہو گیا کہ اجتہاد میں غلطی ہوئی، خطا ہوئی، وہاں ائمہ احناف نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو چھوڑ دیا ہے. اس کی میں نے درجنوں مثال دی ہیں، پچھلے آڈیوز میرے سن لیں، ٹھیک ہے نا. اور جہاں یہ ثابت نہیں ہو سکا، جہاں پہ 2 رائے ملی اور واضح امام ابو حنیفہ کی رائے صحیح ملی، تو وہاں پہ ہم نے عمل کیا، ٹھیک ہے نا. اب وہاں اگر مان بھی لے جائے کہ اگر خطا بھی ہوئی، لیکن دلائل تو مل رہے ہیں نا، ثابت ہو رہا ہے کہ بھائی نہیں یہاں پہ جو ہے امام ابو حنیفہ نے خطا نہیں کیا ہے، تو پھر اجر ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، جزاک اللہ.